بسم الله الرحمن الرحيم. وهو إن كان مرآة لتعرف الغير فقط فأداة، والحق أن الكلمات الوجودية منها، فإن كان مثلا معناه كون الشيء شيئا لم يذكر بعد، وتسميتها كلمات لتصرفها ودلالتها على الزمان. وهو إن كان مرآة لتعرف الغير فقط فأداة، والحق أن الكلمات الوجودية منها، فإن كان مثلا معناه كون الشيء شيئا لم يذكر بعد، وتسميتها كلمات لتصرفها ودلالتها على الزمان. اور مفرد اگر صرف ذریعہ ہو غیر کے پہچاننے کا تو ادات ہے۔ ہوا ضمیر کا مرجع لفظ مفرد ہے جو ما قبل میں مذکور ہے، اور مرآت کے معنی آئینہ اور ذریعے کے آتے ہیں۔ اور لفظ مفرد اگر صرف ذریعہ ہو غیر کے پہچاننے کا تو ادات ہے۔ اور حق بات یہ ہے کہ کلمات وجودیہ ادات ہیں۔ منہا میں ہا ضمیر کا مرجع یہ ادات کی طرف راجع ہے، اور حق بات یہ ہے کہ کلمات وجودیہ ادات ہیں، یا ادات میں سے ہیں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کانا مثال کے طور پر اس کے معنی کسی شے کا ایسی شے ہونا ہے لم یذکر بعد جو ابھی مذکور نہیں ہوئی، اور ان کا نام کلمات رکھنا ان کے متصرف ہونے اور ان کے زمانے پر دلالت کرنے کی وجہ سے ہے۔ وہوا ان کان مرآتن، اس عبارت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفرد کی تقسیم کی ہے۔ ما قبل کی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ مفرد کی 3 قسمیں ہیں: ادات، کلمہ، اسم۔ ادات اسے کہتے ہیں جو مستقل بالمفہوم نہ ہو بلکہ صرف غیر کے تعارف کا ذریعہ ہو۔ ادات اسے کہتے ہیں جو مستقل بالمفہوم نہ ہو، یعنی اس کا کوئی مستقل مفہوم نہ ہو، جب تک اس کے ساتھ میں کسی دوسرے لفظ کو نہ ملایا جائے اس کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہ آتا ہو، بلکہ وہ صرف غیر کے تعارف کا ذریعہ ہو۔ نحو عربی میں اسی کو حرف کہتے ہیں۔ اور اگر مفرد جو ہے وہ مستقل بالمفہوم ہو، یعنی اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے لفظ کو ملانے کی ضرورت پیش نہ آتی ہو، تو پھر اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا تو اس کو کلمہ، اگر زمانہ اس میں پایا جاتا ہے تو اس کو کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر لفظ مفرد مستقل بالمفہوم ہے اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا تو اسی کو اسم کہہ دیتے ہیں۔ تو ادات اسے کہیں گے جو مستقل بالمفہوم نہ ہو، اور کلمہ اسے کہیں گے جو مستقل بالمفہوم ہو اور اس میں زمانہ پایا جائے، اور اسم اس کو کہیں گے کہ مفرد جو ہے وہ مستقل بالمفہوم ہو اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے۔ والحق ان الکلمات الوجودیۃ منہا، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختلف مسئلہ ہے جس کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ مناطقہ اور نحویوں کے درمیان یہ مسئلہ مختلفی ہے کہ افعال ناقصہ کو کیا مانا جائے۔ تو مناطقہ جو ہیں اس کو ادات مانتے ہیں، اور نحوی حضرات اس کو فعل اور کلمہ مانتے ہیں۔ کلمات وجودیہ سے مراد افعال ناقصہ ہیں، اور اس میں اختلاف ہے کہ افعال ناقصہ یہ ادات ہیں یا کلمہ ہیں۔ تو مناطقہ حضرات اس کو ادات مانتے ہیں، اور نحوی حضرات اس کو فعل اور کلمہ مانتے ہیں۔ نحویوں کی دلیل یہ ہے کہ افعال ناقصہ کی گردان ہوتی ہے، اور یہ زمانے پر بھی دلالت کرتے ہیں، لہٰذا یہ کلمہ اور فعل ہوئے۔ مناطقہ کی دلیل یہ ہے کہ ان کے معنی مستقل نہیں ہے، اور جس کے معنی مستقل نہ ہو وہ ادات ہوتا ہے، لہٰذا افعال ناقصہ ادات ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مناطقہ کا مذہب ہی صحیح ہے، جیسے کہا والحق ان الکلمات الوجودیۃ منہا، حق بات یہ ہے کہ کلمات وجودیہ ادات ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہے کہ مصنف نے مناطقہ کے مذہب کی تائید کی ہے، کیونکہ افعال ناقصہ کے جو معنی ہیں وہ اسم و خبر کے بغیر تام نہیں ہوتے۔ جب تک افعال ناقصہ کے ساتھ میں اسم و خبر نہیں لگائی جاتی اس کے معنی تام نہیں ہوتے۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک رائے پیش کی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں ہی مذہب اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں۔ نحویوں کا مذہب بھی اپنی جگہ پر درست ہے اور مناطقہ کا مذہب بھی درست ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نحویوں کی نظر الفاظ پر ہوتی ہے اور لفظوں کے اعتبار سے افعال ناقصہ فعل ہے، چونکہ ان کی گردان وغیرہ ہوتی ہے اور گردان فعل کی ہوتی ہے، اور مناطقہ کی نظر چونکہ معنی پر ہوتی ہے اور ان کے معنی مستقل نہیں ہیں، اس لیے معنی کے اعتبار سے یہ ادات ہوئے۔ آگے ہے معناہ کون الشیء شیئا۔ اس عبارت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر افعال ناقصہ مثلاً کانا وغیرہ یہ کلمہ ہوتا تو اس کے بعد مسند لانے کی ضرورت نہیں تھی، بس اس کا اسم آ جاتا اور معنی مکمل ہو جاتے، حالانکہ اس کو خبر کی بھی ضرورت رہتی ہے۔ اسی چیز کو مصنف نے اس طرح تعبیر کیا ہے، کون الشیء کسی شے کا مراد یہاں پر شے سے وہ ہے کانا کا اسم، کون الشیء کسی شے کا یعنی کانا کے اسم کا، شیئن ایسی شے ہونا یعنی کانا کی خبر ہونا جو ابھی تک مذکور نہیں ہوئی۔ تو کون الشیء میں شے سے مراد کانا کا اسم ہے اور شیئن یہ جو نکرہ ذکر کیا ہے اس سے مراد کانا کی خبر ہے۔ کون الشیء کسی شے کا یعنی کانا کے اسم کا، ایسی شے ہونا یعنی کانا کی خبر ہونا جو ابھی تک مذکور نہیں ہوئی، یعنی خبر جو ہے وہ ابھی تک مذکور نہیں ہوئی بلکہ وہ کانا کے اسم کے بعد آئے گی۔ تو جب ابھی تک وہ معنی ہی مذکور نہیں ہوئے جس کے ساتھ کانا فعل ناقص کے اسم کا اتصاف ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خود کانا جو ہے یہ مسند نہیں ہے، اور جب یہ مسند نہیں تو فعل بھی نہیں ہے بلکہ ادات ہے، اور محض نسبت کے واسطے اس کو لایا گیا ہے۔ وَإِلَّا فَإِن دَلَّ بِهَيْئَتِهِ عَلَى زَمَانٍ فَكَلِمَةٌ وَلَيْسَ كُلُّ فِعْلٍ عِندَ الْعَرَبِ كَلِمَةً عِندَ الْمَنْطِقِيِّينَ فإن النحو أمشي مثلا فعل وليس بكلمة لاحتماله الصدق والكذب بخلاف يمشي وإلا فهو اسم، ورنہ اگر دلالت کرے مفرد اپنی حیت کی وجہ سے زمانے پر تو کلمہ ہے، اور نہیں ہے ایسا کہ ہر وہ لفظ جو فعل ہو اہل عرب کے نزدیک وہ کلمہ ہو مناطقہ کے نزدیک، اس لیے کہ امشی مثلا فعل ہے اور کلمہ نہیں ہے صدق اور کذب کے احتمال کی وجہ سے، برخلاف یمشی کے، ورنہ پھر وہ یعنی مفرد اسم ہے۔ وَإِلَّا فَإِن دَلَّ، یہاں سے مصنف نے بیان کیا کہ اگر مفرد غیر کے پہچاننے کا آلہ نہ ہو، پیچھے تو یہ بتایا کہ اگر مفرد غیر کے پہچاننے کا آلہ ہو تو اس کو ادات کہتے ہیں، اور اگر لفظ مفرد غیر کے پہچاننے کا آلہ نہ ہو تو اگر وہ اپنی حیت کی وجہ سے زمانے پر دلالت کرے تو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مادہ اور دوسرا ہوتا ہے حیت، اور کلمے کے جو معنی ہے وہ تین چیزوں سے مرکب ہوتے ہیں، معنی مصدری، نسبت الفاعل اور زمانہ۔ اب تو کلمے کے اندر دو چیزیں ہوئیں، ایک مادہ اور ایک حیت، اور کلمے کے معنی تین چیزوں سے مرکب ہوتے ہیں، معنی مصدری، نسبت الفاعل اور زمانہ۔ تو مادہ جو ہے یہ دلالت کرتا ہے معنی مصدری پر، اور حیت یہ نسبت الفاعل اور زمانہ دونوں پر دلالت کرتی ہے۔ وَلَيْسَ كُلُّ فِعْلٍ عِندَ الْعَرَبِ، یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ جو نحات عرب کے نزدیک فعل ہو، جو لفظ نحات عرب کے نزدیک فعل ہو اس کا مناطقہ کے نزدیک کلمہ ہونا ضروری نہیں۔ مثلا امشی یہ فعل تو ہے مگر کلمہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا فاعل ضمیر متکلم ہونے کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے مرکب، اور کلمہ یہ مفرد کی قسم ہے۔
اور یمشی واحد مذکر غائب یہ فعل بھی ہے اور کلمہ بھی ہے، کیونکہ اس کا فاعل ضمیر نہیں بلکہ اس کے بعد آتا ہے، جیسے یمشی زید۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ نحات کے نزدیک جو چیز فعل ہو وہ مناطقہ کے نزدیک کلمہ بھی ہو۔ ہاں، جو مناطقہ کے نزدیک کلمہ ہوگا تو وہ نحات کے نزدیک فعل ہوتا ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ اسم، اور اگر مفرد غیر کے لیے اعلیٰ نہیں ہے اور وہ اپنی حیت کے اعتبار سے زمانے پر دلالت نہیں کرتا ہے تو اس کو اسم کہتے ہیں، جیسا کہ زید، کہ زید جو ہے یہ مستقل بالمفہوم بھی ہے، صرف غیر کے لیے اعلیٰ نہیں ہے اور حیت کے اعتبار سے زمانے پر دلالت بھی نہیں کرتا، اس لیے اس کو اسم کہیں گے۔